ایک اسٹرکچر فارمیٹ کو سلام کہتے ہیں. نماز ایک اسٹرکچر فارمیٹ ہے کہ آپ اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، اس کو ہم سلام کہتے ہیں. اینی وے تو بہرحال ان کی بات غلط ہے. لازمی طور پر انہوں نے ایک ایسی چیز کہی کہ جو انہوں نے اصل میں کہی تھی کہ مزارات کے تقدس کو پامال کرنا تھا، بزرگان دین پہ اٹیک کرنا تھا. ایسے لوگوں کے کو ایکسپوز کرنا چاہیے کیونکہ دے آر رانگ. یو شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ یو سے یو آر ایبسولوٹلی رانگ. لیٹ می برنگ اے ڈکشنری. تم کو بولو کہ ڈکشنری لے کے آؤ بھائی، تم تو عالم ہو نا، دکھاؤ ہمیں کہاں لکھا ہے سلاد میں، سلاد کے یہ معنی. آج کل تو آپ کو پتا ہے کیلیفورنیا میں ایک آدمی ہے، اس کا نام شفیع احمد نام ہے، بڑے لوگ اس کی ای میل پہ ہیں. یہ بندہ کہتا ہے نماز مت پڑھو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا نماز پڑھو، قرآن میں لکھا ہے نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ ایک اچھا نظام دنیا میں قائم کر لو. یہ جو اٹھک بیٹھک ہے یہ تو تمہاری ایکسرسائز ہے. وہ کہتا ہے نماز از این ایکسرسائز. ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں کیلیفورنیا میں. تو اب اسی طرح سے میں کہتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں، یہ وہ دور آ گیا ہے. سیدنا امام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ مسلمان قرآن کے اندر اختلاف پیدا کر کے اسلام کی دھجیاں ادھیڑے. آج آپ کی بات ہوئی کہ قرآن کے غلط ترجمے کر کے قرآن کریم کے تقدس کو، اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس قسم کی دھجیاں آج مسلمان جلدی کسی نے نہیں. تو یہ جو بھائی صاحب کی بات تھی یاد رکھیے، وہ یاد اس میں علم جو انسان غلط کام کر رہا ہے اگر اس نے ارادے کے ساتھ غلط کیا ہے نا تو یقیناً گناہ گار ہے. اسی کو تو گناہ کہتے ہیں کہ اس نے ارادے سے کیا، اس کو معلوم ہے کہ نہیں کرنا ہے پھر بھی اس نے کیا تو وہ اس کا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رب ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا مستقبل کا بھی علم ہے. انسان کو تو مستقبل کا علم نہیں ہے. یہ بچوں کو ادھر تو لے جائے. دیکھیے اگر آپ یہ درس قرآن کو سننا چاہتے ہیں تو اس میں چھوٹے بچوں کو یا تو کوئی انتظام کریں تاکہ یہ عورتیں سن سکیں. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے شور شرابے میں ماں یقیناً پریشان ہو کے بچے کی توجہ ہوگی، ماں کی میں خاص طور پہ اس کی توجہ پھر سننے کی طرف نہیں ہوگی. تو یہ سوشل گیدرنگ مت سمجھیے. تو آپ ذرا یہ خیال رکھیے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو یا تو آپ ان کا کوئی ایسا روم بنائیں، کسی کا گھر لے لیں جہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو مائیں ہیں وہ وہاں چلی جائیں اور یا فون کے ذریعے ان کو اسپیکر کے ذریعے سنا دیں. لیکن کیونکہ اس کے نتیجے میں ماں کا توجہ نہیں رہے گی. چاہے بھائی تو میرے سن رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ماں کی توجہ نہیں رہے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں بھی سنیں. عورتوں کو بھی اتنی تعلیم کی ضرورت ہے جتنی مردوں کو ضرورت ہے. عورتیں بھی اتنی گمراہ ہو رہی ہیں جتنے مرد گمراہ ہو رہے ہیں. تو دونوں کو ہم دونوں کو ضرورت ہے. اچھا آپ کو کچھ سوال ہے؟ بھائی پلیز ایک منٹ ہے. ہاں ایک منٹ ہے. ہاں یہ سوال ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. حالت جنابت میں ماں بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے. حالت جنابت کا بچے کو دودھ پلانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچہ اگر بھوکا ہے تو ماں کو دودھ پلانا ہوگا. حالت جنابت میں بھی بالکل پلا سکتی ہے. خود کھا پی سکتی ہے؟ بالکل کھا پی سکتی ہے. بالکل. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوٹ میں خواب میں آئے تو کیا صحیح ہے؟ اور داڑھی کے بغیر آئے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں کسی نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے بغیر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کے اوپر داڑھی بڑی محبوب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے بغیر نہیں ہو سکتے. سوٹ کا آئی ڈو ناٹ نو، میں آئی کین ناٹ کمنٹ. ایمان بالغیب کے حوالے سے دیکھیں سوٹ کی بات جو کسی نے کہا تھا نماز پینٹ میں نہیں ہوتی. دیکھیے یہاں ہم نارتھ امریکہ میں جاتے ہیں، یہاں ہزاروں عیسائی یہودی مسلمان ہوتے ہیں. تو اگر وہ پینٹ قمیض پہنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی یا وہ مسلمان نہیں؟ کسی بات کر. ہاں دیکھیے اسلام میں پینٹ قمیض بنا نہیں ہے. اسلام میں بے حیائی والا لباس ہے. بے حیائی والا لباس کہ آپ اتنی چست پینٹ پہنے کہ آپ کا جسم اس میں نظر آئے. اسلام میں ماڈسٹی ہے. ہمارے ترکی کے اندر آپ جائیں تو ترکی کے اندر میجورٹی لوگ جو ہیں، جارڈن کے اندر میجورٹی جو ہے وہ پینٹ پہنتی ہیں. آپ کیا کہیں گے جناب ان کی نمازیں نہیں ہوتی؟ نہیں. ہاں بے حیائی والا لباس جو ہے اتنی چست پینٹ پہن لی جائے، اتنی چست قمیص پہنی جائے کہ جس کے انسان کے خد و خال جسم کے نظر آئیں، وہ اسلام میں جائز ہے. ایمان بالغیب کے حوالے سے بچوں میں ایمان تازہ رکھنے اور پختہ کرنے کے لیے والدین کو بچوں کی تربیت میں کس پہلو کی اہمیت دینی چاہیے؟
دیکھیے بچوں کو ہاں ایمان بالغیب مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ماں باپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. بچوں کی تربیت کے لیے آپ بچوں کو کہیں جناب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور ماں خود جھوٹ بول رہی ہے باپ خود جھوٹ بول رہا ہے تو it's not gonna work. بچوں کو ہم کہیں گے بیٹا جناب نماز پڑھنی چاہیے اور ماں نہ نماز پڑھے نہ باپ نماز پڑھے تو ایمان بالغیب آپ کتنا سمجھاتے ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ الٹا ہی اثر ہو جائے گا. جو آپ کہیں گے وہ کہہ گا بات تو خود تو کر نہیں رہا مجھے کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو خود جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے تو ایمان بالغیب کے لیے ماں باپ کو ماڈل بننا پڑے گا. ان کو بالکل اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے قول سے اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت کا پورا یقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اس کا اظہار ہونا چاہیے. بخدا بچے باپ کو ماں کو دیکھ کر ان کو آرگومنٹ ہی نہیں رہے گا کہ اللہ کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا, بالکل مانیں گے. آپ ان کے لیے ماڈل ہیں تو آپ بس یہی ماڈل ہے. ماں باپ گھر میں خود سچے مسلمان بن کر رہے بچے خود بخود مسلمان پیدا ہو جائیں. Taking and giving interest is haram in Islam. Is working in a bank is okay. Also, if a girl is of the age of getting married and if there is a proposal from a banker, what should be done? Now, let me explain in English because this question is in English. Yes, interest is haram in Islam, of course. Usually is haram in Islam, of course. It's one of the biggest sins that a person can commit. And we all know that. But the question is, if I have an option to take a job in the bank and I have another offer to take in a non-interest environment, then I should take that job. اگر آپ کو آپشن اویلیبل ہے کہ آپ کو بینک کی جاب بھی ہے اور آپ کو دوسری جاب بھی ہے تو you should go with the other one. کوشش کریں کہ اس میں انوالو ہوں. So if you have an option to take jobs somewhere else, then if you do not have option, then you can take job in the bank. The reason is, in this situation, there is a difference of opinion among the scholars, and they have said, Ba'az ulama says, job in the bank is haram because it involves in the interest business. The other ulama says, the reason is you are taking that job because you do not have any option and you need to survive, you need to pay your bills, you need to live respectfully. So you can take job because you are not taking as an interest your salary, you are working there and you have no option. جب انسان کے پاس آپشن نہ ہو تو اس صورت کے اندر مجبوراً وہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض علماء جس میں بڑے بڑے جلیل اہل سنت جماعت کے علماء شامل ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بینک کی نوکری جائز ہے. اور اس میں دیوبندی علماء بھی شامل ہیں, اس میں بریلوی علماء بھی شامل ہیں, اس میں سلفی علماء بھی شامل ہیں. ایون کہ سعودی عرب کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ بینک کی نوکری جائز ہے, ایون سعودی عرب کی. لیکن سعودی عرب کے بہت سارے علماء انہوں نے کہا ٹھیک نہیں, پاکستان میں بہت سارے علماء انہوں نے کہا ٹھیک نہیں. تو جب ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے, اٹس اپ ٹو یو whether you want to follow them or you do not want to follow them. اگر اس میں ایک چیز یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اگر آپشن نہیں ہے وقتی طور پہ آپ, یس ایگزیکٹلی, لیکن آپ کوشش کرتے رہیں. جی بالکل صحیح. اور میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ اگر آپ کو جیسی آپشن بہتر آپشن مل جائے, you should go for that option. Yes, exactly. رشتے کا جہاں تک تعلق ہے, بالکل اگر اچھا رشتہ ہے, نیک آدمی ہے, آپ بالکل اس سے شادی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. کسی نامحرم کے ساتھ بات کرنا اسلام میں حرام ہے. کس نے کہہ دیا؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ, نامحرم کے ساتھ بات کرنا اس انداز سے کہ اس کے نتیجے میں گناہ ہو جائے, انٹیمیٹ ہو جائیں, you are getting closer, you are developing relationship, وہ حرام ہے. بات کرنا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بڑھ کر کون صاحب ایمان عورت ہو سکتی ہے امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ used to teach men صحابہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم after نبی علیہ السلام passed away. حضرت عائشہ صدیقہ پڑھاتی تھی ان کو. ام المومنین کے پاس مرد صحابہ جا کے ان سے مسئلے پوچھتے تھے, تو اگر بات کرنا حرام تھی تو حضرت عائشہ اعوذ باللہ کس طرح سے سمجھاتے ہوں گی؟ سائن لینگویج سے نہیں, بولتی تھی. ٹھیک ہے, تو بالکل وہ حرام ہے جس سے گناہ ہو, یا آپ انٹیمیٹ ہو رہے ہیں, you are getting closer, which can create problem for future. آپ بات کریں ڈسٹنس سے, آپ بات کریں پروفیشنل ڈسٹنس جو ہوتا ہے اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ بازار مارکیٹ میں جا کے سودا خریدیں, سارے نامحرم ہوتے ہیں. آپ اسکول میں پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں, سارے نامحرم ہوتے ہیں.
تو نامحرم سے بات کرنا کہیں حرام نہیں ہے. ہاں حرام کام حرام ہے جو ہم سب کو پتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں.